ابھی حالات ایک بار پھر بہت نازک ہو رہے ہیں. کتنے مدرسوں کے ہاسٹل سے لیٹر آ گیا ہے. ابھی بچوں کو ہمارے یہاں مت بھیجیے گا, ابھی گیس کی بڑی قلت ہے, گیس کا سلنڈر ہمارے پاس نہیں, ہم بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں. بنگلور وغیرہ میں پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہے, ایک ایک گھنٹے کے بعد پیٹرول بھرنے کا ٹائم آ رہا ہے. جنگ کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے میرے ساتھی, اور جنگ نہیں رکی تو شاید حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے. ہم ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے اندر توبہ کا خیال نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دل کٹھور ہو چکے. اور جب یہ انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے, جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے. اس کے سامنے فلمیں چلا دو, گانا چلا دو, میوزک چلا دو, اسے بڑا مزہ آئے گا. اور قرآن کی آیتیں لگا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور بات کرو, اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں آج حالات وہی ہمارے سامنے. سوال یہ ہے کہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ مجرا ڈی والو, آج کی میری تقریر میں یہ دو باتیں میں آپ کو مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. دل سخت کیوں ہوتا ہے اور دل کی سختی کا علاج کیا ہے. بڑے غور سے سنیے گا, کچھ باتیں آپ یہاں سے انشاءاللہ دیکھیں. انسان کا دل کٹھور کیوں ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے, اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے, وہ کالے رنگ کا دھبا ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر دوبارہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اور بار بار جب بندہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے, جب پاپ پر پاپ کرتا چلا جاتا ہے, حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں اور پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دل کالا ہو جاتا ہے, میرے صحابہ, جب دل کالا ہو جاتا ہے تو کان کھول کے سن لو, پھر انسان کا وہی یاد ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک پردہ چھا جاتا ہے, ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, اس کے دل کے اوپر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے. پھر اس کے دل کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا, اس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. جھارکھنڈ میں اور آپ کے اس پرہروا اور پاکڑ کے علاقے میں ایسا تو نہیں کہ جلسے کم ہو رہے, روزانہ کہیں نہ کہیں جلسے ہو رہے, تقریروں میں کوئی کمی نہیں, لیکن کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ دل کٹھور. کیوں شراب پینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیوں زنا کے واقعات بڑھ رہے ہیں, کیوں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں باپ کو چھوڑ کے, ماں کو چھوڑ کے, محبت کے نام پہ کیوں گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں؟ یہ سب کچھ اسی دل سے اس کا تعلق ہے میرے ساتھ. انسان جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے انسان کے دل کے سخت ہونے کی. دوسری وجہ انسان کے دل کے کٹھور ہونے کی اور سخت ہونے کی دوسری وجہ, جب انسان گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتا, اس کی پبلسٹی کرتا ہے. ایک تو چوری کرتا ہے اور اس کے بعد سینہ زوری کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد گناہ کا پرچار کرتا ہے, تب بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین. میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں, جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں, جو پبلک پلیس پہ گناہ کرتے ہیں. جانتے ہو ایک زمانہ تھا کہ زنا کرنے والا
اپنے زنا کو چھپاتا تھا. اور آج حالات یہ ہیں کہ تمام بڑے بڑے شہروں میں کچھ ایسے ہوٹل کھلے ہیں، ان ہوٹلوں کے نام کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوٹل اسی کام کے لیے بنا ہے. یہاں پہ لوگ زنا آ کے کرتے ہیں، یہ زنا کے اڈے بن چکے ہیں. اور کھلے عام، چاہے وہ آپ کا پاکڑ کا شہر ہو، چاہے آپ کا فرقہ کا علاقہ ہو، چاہے پٹنہ ہو، بھاگلپور ہو، بنارس ہو، لکھنؤ ہو، پورے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس طریقے کے ہوٹل آج کھل چکے ہیں. اس سے بڑھ کر کے بد نصیبی کیا ہوگی کہ کھلے عام زنا کیا جا رہا ہے. اور اس سے بھی برے حالات میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے پہلے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یہاں تک کہ وہ دور آئے گا انسان ایک عورت کے ساتھ کھلے عام پبلک پلیس پر سب کے سامنے غلط کام کرے گا، سب کے سامنے بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا. اور اس دور کا سب سے نیک انسان ہوگا جو کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے اللہ کے بندے کاش کہ تو دیوار کے پیچھے چلا جاتا، کاش کہ تو بند کمرے میں یہ کام کرتا، کاش کہ تو سب کے سامنے یہ غلط حرکت نہ کرتا. وہ دور بھی آئے گا میرے ساتھیوں قیامت کا پہلے، اور وہ دور بھی دھیرے دھیرے آ رہا ہے. بڑے بڑے سمندر کے کنارے جن کو بیچ کہا جاتا ہے، ان بیچز کی پہچان بن گئی. آپ کے انڈیا میں گوا میں آپ چلے جائیں، وہاں ایسے ایسے بیچ موجود ہیں، وہاں پورے مادرزاد عورتیں اور مرد ننگے لیٹے ہوئے ہیں، اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی ننگا لیٹا ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جب گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، جب گناہ کرنے کے بعد یہ شرمندگی کا احساس بھی چھن جائے اور گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے گناہ کا پرچار کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح کو وہ انسان اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے اور کہتا عملت البارحۃ کذا و کذا، او لوگوں کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے. جب وہ اپنے گناہ کا پرچار کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ گناہ کا اعلان کر رہا ہے اور اس کی معافی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہونے والی ہے. تو یہ دوسرا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں جو دل کو کٹھور کرتا ہے. دل کو کٹھور کرنے والا تیسرا کام، جب انسان اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، جو من میں آئے وہ کروں گا، جو من میں آئے گا وہ کھاؤں گا، جو من میں آئے گا وہ پیوں گا. انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ ہو کر کے انسان اپنی خواہشات کا فرما بردار ہو جائے تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ گئے، خواہشات کے پیروکار بن گئے اور اپنے من کی اور اپنی اچھاؤں کے حساب سے چلنے لگے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا بنا دیا، ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیا. تو دل کی کٹھورتا کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروکاری کرے، اپنی خواہشات کی پیروکاری کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ کے اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے من کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی زندگی کا یہ اصول بناتے جو من میں آئے گا وہ کروں گا تو یہ بربادی کی نشانی ہے، یہ تباہی کی نشانی ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. او لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کل اللہ کے سامنے مجھ کو کھڑے ہونا ہے، اور جو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کر لے گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. دل کو کٹھور کرنے والی ایک اور چیز ہے میرے ساتھ، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان حد سے زیادہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے. جب دیکھو تب ہنسی مذاق کر رہا ہے، جب دیکھو تب چٹکلے سنا رہا ہے،
جب دیکھو تب لطیفے سنا رہا ہے، اس کے زبان پر کبھی سنجیدگی کی بات نہیں ہے، کبھی کوئی سیریس بات ہو کے نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان مسخرہ پن زیادہ کرنے لگے، جب ہنسی مذاق زیادہ کرنے لگے تو دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ او لوگو بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو، زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسنا منع نہیں ہے اسلام، مگر ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں عمر دراز ہو گئے، 50-60 سال کے ہو گئے، لیکن قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، پھر بھی سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، نہ ان کی زبان سے کبھی دین کی کوئی بات نکلتی ہے، ہمیشہ وہ چٹکلے بازی اور لطیفے بازی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، یہ بھی انسان کے دل کو کٹھور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیو، دل کو کٹھور کر دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے، انسان دنیا میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جائے کہ دنیا ہی کا ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں اتنا زیادہ ڈوب جائے کہ دنیا پرست ہو جائے، دنیا دار ہو جائے، تو یہ چیز بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر جمعہ کی نماز میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، کروڑ پتی صحابی ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی آدمی ہیں اور دسترخوان پہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے دسترخوان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بار دسترخوان کو دیکھتے ہیں، ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر تھا اور بڑے لمبے تڑنگے صحابی تھے، جب وہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو کفنایا جانے لگتا ہے تو کفن کی چادر چھوٹی پڑ جاتی ہے، ان کے سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر کو ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے حضرت مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر اسکر گھاس ڈال کے ان کو کفنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی، مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اور ایسی چادر میں ان کو کفنایا گیا کہ سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو ڈھانکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا۔ وقتل حمزہ وہو خیر منی، اور اسی احد کے میدان میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور حمزہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ ثم اجلت لنا حسناتنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں دولت سے نواز دیا اور ہماری نیکیوں کا پھل ہم کو دنیا میں مل گیا، یہ طرح طرح کی کھانے کی چیز ہم کو دنیا میں مل گئی، ہم کو آخرت میں شاید یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے، اور ایک سامان انہوں نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا، ایک سامان انہوں نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا، دسترخوان سے اسی طریقے سے بھوکے پیاسے چلے گئے۔ او لوگو آج تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آج جھارکھنڈ جیسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قدرتی چیزوں سے نوازا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ آج میں لال مٹیا کے علاقے میں بھی جاتا ہوں جہاں مائنس کا علاقہ ہے، وہاں میں نے دیکھا لوگوں کی سرکاری نوکری بھی لگی ہوئی ہے، اچھی تنخواہ بھی ہے، آرام دہ روزی بھی مل رہی ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیو اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر زندگی میں دینداری نہیں ہے، اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہم دنیا پرست بن چکے ہیں۔
میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اندر کشتی چل رہی ہے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، کشتی پانی میں چلے گی اور آپ کا سفر طے ہوگا، اور جس دن پانی کشتی کے اندر آ جائے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا بھی میرے پیارے ساتھیوں پانی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کشتی ہے۔ ہمیں کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو یہ ہمارے دلوں کو کٹھور بنا دے گی، ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کو کٹھور کرنے والی ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے غفلت۔ ایک انسان کو پتا ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی بہانہ بھی آ کر کے ہم کو موت کے حوالے کر دے گا، ہماری سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، پھر بھی وہ حرام کام سے نہ بچے، پھر وہ غلط کاموں سے نہ بچے، پھر بھی وہ توبہ نہ کرے۔ اس کا مطلب کہ اس کے دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہو چکی ہے، اور جب غفلت کی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ او لوگو کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے مگر دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر غفلت کی بیماری ہے۔ غفلت کی بیماری میرے پیارے ساتھ، ہمیں معلوم ہے آج مجرا ڈی کے جلسے میں ہم آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہم اس دنیا میں نہ رہیں، اور پھر بھی ہم جلسہ سن کر کے گھر جائیں اور فجر کی نماز تک ہم نہ پڑھیں۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھ؟ 14 گھنٹے بھوکے رہ کر کے روزہ رکھنے کے بعد، 1 مہینہ محنت کرنے کے بعد ہم مسجد کا راستہ بھول جائیں، ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں کی علامت ہے۔ یہ غفلت کی بیماری جب پیدا ہوتی ہے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے میرے ساتھ۔ اب یہ بیماری تو میں نے آپ کو بتا دی، اس کا علاج کیا ہے، اس کا سولیوشن کیا ہے؟ دل کی کٹھورتا کو ہم دور کیسے کریں گے؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے میرے پیارے ساتھی، دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا۔ او میوزک اور گانوں میں سکون تلاش کرنے والوں، او سگریٹ کے دھوئیں میں سکون تلاش کرنے والوں، او شراب کے گلاس میں سکون تلاش کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ تمام چیزیں تمہارے دل کو سکون نہیں پہنچائیں گی، تمہیں اور زیادہ بے چین کر دیں گی۔ او لوگوں اگر سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ کچھ نہیں کرنا ہے، کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ دیا کرو، گھر کے باہر نکلا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا کرو، باتھ روم میں جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو، باتھ روم سے نکل کر کے غفرانک پڑھ لیا کرو، بستر پہ سونے جاؤ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ لیا کرو، بستر سے سو کے اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں تو اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سکھائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو بھی میرے پیارے ساتھیوں اپنی زندگی میں معمول بنا لو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ آج
جھارکھنڈ کے علاقے میں بھی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مکان بڑے شاندار بن رہے ہیں. اب جو نئے مکان بن رہے ہیں ٹائلز بھی لگ رہے ہیں اور ماربل بھی بچھ رہا ہے اور بہترین پینٹ بھی لگ رہا ہے. او لوگوں کان کھول کے سن لو، اپنے مکان میں تم لاکھوں کے ٹائلز لگا لو، لاکھوں کے ماربل لگا لو اور دنیا کا سب سے بہترین تم پینٹ کروا لو، لیکن تمہارا مکان اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس مکان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس مکان میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جاتا ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا وہ گھر مردہ ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں سے وہ عورتیں چلی گئی جو صبح مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، جو قرآن پڑھا کرتی تھی. وہ دور چلا گیا میرے پیارے ساتھیوں. اب تو موبائل دیکھ کر کے بابو کھانا کھاتا ہے اور موبائل دیکھ کر کے مائیں رات میں سوتی ہیں. آج یہ انسٹاگرام کی ریلز اور یہ فیس بک کے ویڈیوز دیکھ کر کے ہمارا سونا اور جاگنا ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے دل کی کٹھورتا دور نہیں ہوگی. دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے دوسرا طریقہ سن لو میرے ساتھیوں.